أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کیا برابر ہوتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ اس انداز میں پروردگار عالم نے ہم سے پوچھا ہے، سوال فرمایا ہے، اسی سوال سے ہی اندازہ ہوتا ہے، انسان سمجھ لیتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، کیونکہ پروردگار صاحبان عقل صاحبان ایمانی سے اسی انداز میں پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری نظر میں برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ اس کا جواب ہر صاحب عقل، ہر صاحب فہم، ہر صاحب بصیرت یہی دے سکتا ہے کہ نہیں ہے پروردگار، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، جو جانتے ہیں وہ اور جو بالکل ناآگاہ ہیں، نہیں جانتے ہیں، جہالت میں ہیں، وہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ظاہر ہے جاننا ایک فضیلت ہے، ایک شرافت ہے، ایک اہمیت ہے، اسی لیے پروردگار اس انداز میں ہم سے سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ہم جواب دیں اسے کہ نہیں ہے پروردگار، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور صاحبان علم افضل ہیں، بہتر ہیں نہ جاننے والوں کی نسبت۔ اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات ہیں اور روایات معصومین علیہ السلام کی علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن میں، بہت سی آیات میں علم کی فضیلت، صاحبان علم کی فضیلت، بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں اور احادیث معصومین میں جہاں پر معصومین نے علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت، انسان کے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ صاحب علم حاصل کرے، آگاہی کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے مسائل پر علم رکھتا ہوں، دین کا کیا نقطۂ نگاہ ہے، ہر چیز کے بارے میں اس پر علم و آگاہی رکھتا ہوں۔ اور یہی علم و آگاہی اس کی اہمیت کے پیش نظر روایات معصوم میں ہے کہ دنیا سے اس مومن کا اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا اس دنیا سے رابطہ مکمل کٹ جاتا ہے، کوئی اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچے گا اس دنیا سے۔ دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، موت انسان کو اس دنیا کے درمیان عائد ہو گئی، اس وقت دنیا سے اس کا مکمل رابطہ کٹ گیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے۔ دنیا میں جو زندہ ہے وہ اپنے لیے اعمال بجا لاتے جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقے دیں گے اور بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں، سب کا ان کے لیے، لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، تمام چیزیں مکمل اس کا رابطہ اس حوالے سے کٹ گیا کہ وہ خود کوئی اعمال بھی انجام نہیں دے سکتا ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے یہ، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں پر جزا پانے کا، معاوضہ حاصل کرنے کا مقام۔ لہذا جب وہ خود اس دنیا سے چلا گیا ہے تو عمل کیسے کرے؟ اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا۔ مگر معصوم فرماتے ہیں الا ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچے گا، قبر تک، عالم برزخ تک اسے فائدہ ان 3 چیزوں سے پہنچتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بھی اگر اس نے عمل باقی چھوڑا ہے یا 2 چھوڑے ہیں یا تینوں انجام دیے ہیں تو تینوں کا اجر و ثواب اس تک پہنچتا جائے گا۔ سب سے پہلی کوئی بنا رکھی ہے، کسی کارج ہے کہ بنا رکھ کر اس دنیا سے گیا، جب تک وہ بنا قائم ہے اس میں لوگ عمل کرتے ہیں، اس میں لوگ کوئی اچھا کام انجام دے رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا اور اس بنا سے اس مرحوم تک بھی پہنچے گا، مسلسل اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی مسجد بنا کر گیا، مسجد بنا خیر ہے،
بنا خیر ہے، اگر مسجد بنا کر اس دنیا سے گیا ہے تو اس مسجد کا فائدہ اسے ملتا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جتنے سال تک یہ بنا قائم ہے اس وقت تک مومنین آ کر اس سے استفادہ کریں گے، عبادت انجام دے رہے ہیں، اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادات انجام دے رہے ہیں، اطاعت پروردگار جب تک کر رہے ہیں تو اس میں سے اس تک پہنچے گا جس نے اس مسجد کی بنا میں شروع میں اس کا ہاتھ تھا، اس نے مدد کی تھی، اس نے اپنا وقت دیا تھا، مال دیا تھا، مال خرچ کر کے یہ بنا قائم کی ہے، اس تک اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ جتنے عمل کرنے والے ہیں ان کو اپنا عمل پہنچے گا، اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس مرحوم تک بھی اس کا اجر و ثواب اور معاوضہ ملتا جائے گا اور پہنچتا جائے گا۔ اب دیکھیں آج یہ مسجد کتنے سال پہلے بنائی ہے، کتنے سال پہلے بنائی ہے اور مومنین نے بنائی، 40-50 سال گزر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اس مسجد سے ان کی روح تک وہ فائدہ پہنچتا ہے، اس کا اجر و ثواب ان تک پہنچا جائے گا۔ لہٰذا یہ سب سے پہلے بنا، دنیا سے سارا رابطہ کر گیا سوائے اس بنا کی کہ جس سے اس تک فائدہ پہنچا جائے۔ دوسرا، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے، علم سے مراد کوئی ہدایت، علم کی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت مل گئی ہے، یا ایک فرد کو بھی اگر ہدایت مل گئی ہے اور وہ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچ گیا، اور جو مرحوم ہے اس کو راہ راست پہ لانے کا ذریعہ بن گیا ہے، اس تک بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اب یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے اجر و ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں اس کو بھی مکمل فائدہ ملتا جائے گا اور مرحوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا جائے گا۔ کوئی اور اچھی سی بنا رکھ دی ہے، مسجد بنائی ہے، کوئی دینی مدرسہ بنایا ہے، کوئی امام بارگاہ بنایا ہے، یتیم خانہ بنایا ہے، یتیموں کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہے، غریبوں کے لیے کوئی اس قسم کا ادارہ بنایا ہے، سب سے اس تک فائدہ پہنچتا جائے گا، اور علم اور ہدایت سے اگر اس نے اس دنیا میں سیراب کر کے گیا ہے تو اس کا بھی اسے فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہے علم کی اہمیت، جو مرنے کے بعد بھی اس علم کا فائدہ ختم نہیں ہوگا۔ علم، اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ نہ جاننے والے کا کیا باقی رہ گیا؟ جاننے والا اگر علم چھوڑ کے گیا ہے تو اس علم کا فائدہ بھی، اس ہدایت کا فائدہ بھی اسے پہنچتا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں مسلسل اجر و ثواب اور درجات کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تیسری چیز، ولد صالح، اگر کوئی صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اس دنیا سے، اس باپ کے جانے کے بعد، ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ ولد صالح اس کے لیے کوئی اچھا کام کرنے والا، اس کے لیے اچھا کام کرنے والا، ظاہر ہے اس ولد صالح کے ذریعے سے بھی اس تک فائدہ پہنچتا جائے، اس کے لیے استغفار کر رہا ہے، اس کے لیے کارہائے خیر انجام دے رہا ہے، اس کے صدقات دے رہا ہے، اس کے لیے مستحب زیارت انجام دے رہا ہے، مستحب حج انجام دے رہا ہے، اور اس کے واجبات ادا کر رہا ہے اپنے وارث کی، اور بہت سے ایسے کام، اس کے لیے قرآن خوانی کر رہا ہے، فاتحہ کر رہا ہے، اور کسی اپنے مرحومین کے نام پہ کوئی مدد دے رہا ہے، کسی جو کار خیر میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ سب وہ فوائد ہیں جن سے اس مرحوم تک فائدہ پہنچتا جاتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا، مگر یہ 3 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر چھوڑ کے گیا ہے اس سے بھی اس تک فائدہ پہنچتا جائے گا۔ اگر 2 آثار چھوڑ کے گیا ہے، ہدایت بھی کی ہے اور کوئی بنا بھی رکھی ہے کار خیر کی اور بنا رکھی ہے، تو دونوں سے اس تک فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر تینوں اس نے چھوڑ کے گیا ہے، ولد صالح بھی، تو نور علی نور، کتنی بڑی بات ہے، 3 ذرائع سے اس تک ثواب پہنچا جائے۔
تینوں ذرائع سے اگر ظاہر ہے ان تینوں سے کوئی محروم کو نہ اس نے علم اور ہدایت کی کوئی بات کی ہے، نہ کسی بنا خیر میں اس نے مدد دی ہے، نہ ولد صالح چھوڑا ہے، ہر طرح سے محروم ہے وہ انسان، بس اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دے کر گیا ہے اسی کا فائدہ پہنچے، اپنے لیے اپنی نجات کے لیے کافی اعمال اگر انجام دے کر گیا ہے اپنی زندگی میں وہ خود وہی اعمال اس کو نجات دے، لیکن اگر اپنے اعمال بھی بالکل کمزور ہے، نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے اس کے اعمال، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس نے کوئی ایسا آثار نہیں چھوڑا ہے، تین آثار میں سے کوئی نہیں چھوڑا ہے، ظاہر ہے وہ نقصان اٹھائے گا، خسارے میں جائے گا، مسلسل خسارے کی طرف جا رہا ہوگا۔ لہٰذا ہر مرحلے پر علم و آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنا، جہالت کے ساتھ نہیں، کم از کم اپنے جو دینی عبادات ہیں، دینی جو تقاضے ہیں، اس میں کم از کم علم پر عمل کریں اور علم حاصل کریں، سیکھیں اور سیکھ کر عمل کریں، کیونکہ معرفت کے بغیر آنکھیں بند کر کے ایسی ہی حرکتیں انجام دینا، اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں ہے جو جان کر انسان عمل کر رہا ہے، جان کر عمل کریں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہی نماز مثلا اسے معلوم ہونا چاہیے، علم و آگاہی ہونی چاہیے، میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اتنا تو اسے معلوم ہونا چاہیے، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، اتنا معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو احکام ہیں، وہ جو مسائل ہیں، جو شکیات پیش آتے ہیں، کم از کم ان پر علم و آگاہی حاصل کریں، بے علم حرکات سے فائدہ نہیں ہوگا جو علم و آگاہی کے ساتھ۔ لہٰذا معصوم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا تاخیرات نماز میں سے ہے، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار اپنے نفس کی معرفت میں آگاہ کرنا، تیرے نفس کی معرفت نہیں ہوگی، تیرے حجت کو نہیں پہچانوں گا، تیرے نبی کو نہیں پہچانوں گا، نبی کی معرفت عطا فرما، نبی کی معرفت نہیں ہوگی تو امام کی معرفت کیسے ہوگی؟ جب امام کی معرفت عطا فرما، امام کی معرفت اگر نہ ہو تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، ضللت عن دین، اپنے دین میں گمراہ۔ لہٰذا ہر عمل علم و آگاہی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں دو چیزوں کا اس وقت مقابلہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، علم اور مال، علم اور مال، بعض علم طلب کرتے ہیں، بعض مال کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، پوری زندگی، ان دونوں میں فرق ہے۔ مولا علی فرماتا ہے ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، اے لوگوں جان لو دین کا کمال یہ ہے، کمال دین یہ ہے کہ علم طلب کیا جائے، والعمل بھی اس پر عمل کیا جائے، الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، تمہارے اوپر مال طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے علم طلب کرنا، علم و آگاہی کے ساتھ انجام دے، اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ ان المال مقسوم مذموم لکم، اس لیے کہ پروردگار عالم نے تمہارے حصے میں مال جو رکھا ہے تو وہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور مال ہر صورت میں ملنے والا ہے، اتنا مال جو تمہاری زندگی کو باقی رکھ سکے۔ قد قسمہ عادل بینکم، ایک عادل بادشاہ نے اتنا مال جو تمہیں زندہ رکھے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، ہر صورت میں وہ تمہیں ملنے والا ہے تمہاری حرکت سے۔ وقت زمینہ ہو، اس نے ضمانت بھی لی ہے، اتنا مال دینے کی ضمانت دی ہے، وَيَسْتَيَفِي لَكُمْ، اس پر اس ضمانت جو لی ہے اس پر وفا بھی کرے گا، اس پر عمل بھی کرے گا عادل بادشاہ و پروردگار۔ جبکہ وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ، لیکن علم جو ہے وہ اپنے اہل علم کے پاس محفوظ ہے، بطور خزانہ ان کے پاس موجود ہے، وہ ہر ایک کو ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچے گا۔ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ، جبکہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم جا کر اس اہل علم سے علم حاصل کیا کرو، طلب کیا کرو،
لہذا فطلبوا، جا کر ان سے طلب کرو۔ یہ علم اور مال کا جو مقابلہ اذہان انسانی میں ہے، مولا کائنات مشکل کشائے دہر نے اس مسئلے کو یوں حل فرمایا ہے کہ مال تمہارے جو قسمت میں ہے وہ پروردگار عالم نے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے اور وہ دے گا تمہیں، لیکن علم تمہیں جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ دوسری روایت میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ العلم افضل من المال بسبعۃ، سات وجوہات کی بنا پر علم مال سے افضل ہے۔ مولا فرماتے ہیں سات وجوہات کی بنا پر علم مال سے بہتر ہے۔ الاول، سب سے پہلا، انہ میراث الانبیاء، سب سے پہلا علم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ میراث انبیاء ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنہ، مال جو ہے وہ ہر ایک تو فرعون کو بھی مل گیا، فرعون کا بھی میراث۔ الثانی، دوسرا، العلم لا ينقص بالنفقہ، علم اگر آپ جتنا عطا کریں گے اس میں کمی نہیں ہوگی، آپ علم دیتے جائیں گے علم میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ علم دینا زکوٰۃ العلم ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال جمع ہو گیا ہے، کھدو آپ کے پاس آئے ہیں یا حیوانات آپ کے پاس زیادہ ہیں، تو ان سے ان کا زکوٰۃ یہ ہے کہ کچھ اس میں سے حصے نکال کر کسی فقیر کو دیا کریں۔ ہاں یہ، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس علم کو پھیلائیں، لوگوں کے درمیان لوگوں تک پہنچائیں، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ جبکہ والمال ینقص بها، لیکن مال وہ ہے جتنا آپ دیتے جائیں گے اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اس میں کمی آتی جائے گی۔ مال انفاق کرنے سے اس میں کمی ہوگی، علم کو خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ علم کی دوسری خصوصیت ہے، مولا فرماتے ہیں۔ الثالث، تیسری خصوصیت، یحتاج المال الی الحافظ، مال محافظ کا محتاج ہے۔ آج مال کی حفاظت کے لیے کتنے اسلحہ والے لگاتے ہیں، گھاٹ لگاتے ہیں، اس کے محافظ بناتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہ جائے۔ ایک رات اگر 1 گھنٹہ 10 منٹ اگر مال سے محافظ کو ہٹا دیا جائے، اسی وقت غارت کر دیں گے لوگ، اسی وقت جو ہے وہ سب کو ہوا پر اڑا دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ لہٰذا مال ہر وقت محافظ کا محتاج ہے۔ جبکہ والعلم یحفظ صاحبہ، لیکن علم وہ ہے جو اپنے مالک کی خود حفاظت کر رہا ہے، علم انسان کی حفاظت کر رہا ہے۔ الرابع، چوتھی خصوصیت علم کی یہ ہے کہ العلم يدخل فی الکفن، علم وہ ہے جو انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے کفن میں داخل ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ علم پہنچ جاتا ہے وہاں پر، اور صاحب علم کی سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اسے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ یہ علم کفن میں داخل ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَيَبْقَى الْمَالُ، لیکن مال اسی دنیا میں باقی رہے، وہ جان فشانی کر کے خون پسینہ کر کے جو مال خرچ اس دنیا میں حاصل کیا ہے وہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ہی باقی رہے گا اور وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ الخامس، پانچویں فضیلت علم کی یہ ہے کہ المال یحصل للمؤمن والکافر، مال وہ ہے جو مومن و کافر سب کو حاصل ہوتا ہے، سب کے پاس جو بھی اس دنیا میں گردش کرے، کوشش کرے، مومن کو بھی ملتا ہے اور کافر کو بھی ملتا ہے۔ بلکہ کفار کو اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کے اوپر حجت پوری کی ہے اور ان کو مکمل مال دیا ہو۔ جبکہ والعلم لا يحصل الا للمؤمن خاصہ، علم حقیقی وہ ہے جو صرف مومن کے لیے حاصل ہو جاتا ہے، مخصوص مومن کا حصہ۔ السادس، چھٹی فضیلت، جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم، دینی مسائل میں دین کے حوالے سے دیکھا جائے، اپنے دین کے حوالے سے لوگ صاحب علم کے محتاج ہیں، آ کر اپنے دینی مسائل پوچھتے ہیں تاکہ ہماری عاقبت بخیری ہو،
دینی مسائل جو صاحب علم سے پوچھتے ہیں، اس سے ہدایت دیتے ہیں، اس سے اپنی عبادات، اطاعات، اپنی تمام تر عبادتوں کے مسائل اس سے پوچھتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں نجات مل جائے۔ اس علم و آگاہی کی بنا پر ہم عبادتیں انجام دیں، اپنی اطاعت، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ رکھیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ لہٰذا سب اس کے محتاج ہیں، جبکہ ولا یحتاجون الی صاحب المال، لیکن دینی مسائل میں کوئی صاحب مال کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، مال کا دنیا میں محتاجی ہے، لیکن دین کے حوالے سے مال کا کوئی محتاج نہیں ہے کہ مال کر جو ہے وہ نجات حاصل کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مال سے دنیاوی اس کی چند روزہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ السابع، ساتواں اور آخری مرتبہ، آخری درجہ یہ ہے کہ العلم یقوی الرجل علی المرور وعلی الصراط۔ علم جس کے پاس ہوگا، علم حقیقی، وہ علم اسے امکان فراہم کرے گا کہ وہ صراط سے جلدی گزر جائے۔ مرور، وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، وعلی الصراط، پورے صراط سے آگے بڑھے گا جس کے پاس علم کی روشنی ہو، جبکہ والمال یمنعہ، اور مال اسے روک دے گا۔ مال صراط مستقیم سے صاحب مال اس وقت گزرے گا جب وہ پہلے پل سے اس طرف وہ مال کا حساب دے گا، مال کا حساب دے گا۔ جب تک مال کا حساب نہیں دے گا وہ پل سے کیسے گزرے گا؟ لہذا روایت معصوم ہے، المال فی حرامها عقاب وفی حلالها حساب۔ مال کی دو قسمیں ہیں، یا تو حرام کمایا ہے اس دنیا میں یا حلال کمایا ہے۔ حرام کمایا ہے تو اس پر تو عذاب ہے، وہ تو عذاب بھگتے گا، اس کو اس راہ سے کہاں گزرے گا۔ لیکن اگر حلال مال بھی کما کے جمع کیا ہے تو اس کا حساب دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی حساب صحیح ہو گئی اور حساب میں وہ پاک نکلا اس کا مال تو وہ گزر جائے گا، حرام سے گزر جائے گا۔ ظاہر مال حلال کوئی صرف حساب دینے تک کتنی مدت گزر جائے گی، اتنی مدت تو وہاں پر رکا ہے۔ حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے۔ لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں السابع العلم یقوی الرجل علی المرور وعلی الصراط، صراط سے جلدی گزرنے کا، فوراً گزرنے کا اور پلک جھپکنے گزرنے کا ذریعہ ہوگا علم۔ والمال یمنعہ، جبکہ مال اسے روکے گا، اسے کم از کم اگر حلال مال بھی ہو تو دیر سے گزرے گا، بہت حساب و کتاب دینے کے بعد وہاں سے گزرے گا۔ یہ وہ فراہم ہیں جو علم کے حوالے سے قرآن نے بتایا ہے اور معصومین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ لہذا علم سے انسان فرار نہ کرے، نہ کہیں کہ ہمیں ابھی علم کیسے ہم حاصل کریں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری عمر اس حد تک بن گئی ہے کہ ہم کیسے علم حاصل کریں۔ نہیں، ہر صورت میں آپ کے جو ضروری مسائل ہیں ان میں علم کی روشنی میں پوچھ کر آپ اپنی عبادتیں انجام دیں۔ اسی میں عبادت کی عظمت اور اہمیت ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دینی ضروری مسائل میں علم حاصل کر کے وہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم حاصل ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آلہ